باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، جیسے میں نے اس کیا تھا کہ اللہ کا تعارف یہ کائنات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے نمونے ہمیں جو ہے وہ دکھانے کے لیے دیے۔ سب سے پہلے جو ہے مردہ زمین کا ذکر کیا، اس میں سے کس طرح ہم اس میں سے اناج نکالتے ہیں، اور پھر کس طرح جو ہم ان سب کے جو ہے وہ جوڑے جوڑے بنا دیتے ہیں، تمہارے بھی، مویشیوں کے بھی، ان نباتات کے بھی، اور ان چیزوں کے بھی جن چیزوں کو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات میں آسمان کے اوپر جو چاند ستارے ہیں، جو سورج ہے، جو چاند ہے، ان سب کا تذکرہ کیا۔ زمین کا تذکرہ ہوا، ہواؤں کا، فضاؤں کا، آسمانوں کا تذکرہ ہوا، دن رات کا تذکرہ ہوا۔ اب ایک چیز رہ گئی، وہ چیز بتائی جا رہی ہے ہمیں، وہ کیا ہے؟ سمندر، دریا، کس نے مسخر کر دیا اس کو تمہارے لیے، اور آیاتن، اور نشانی لیے ان کے۔ دیکھیے یہ قرآن مخاطب تو اسلوب تو یہی ہے کہ جو اس وقت قوم تھی اس کو پکار رہا تھا، کہہ رہا تھا، لیکن یہ ہر دور کے لیے ویسے ہی ہے۔ یہ نشانی لاہم ان کے لیے بھی ہو سکتی ہے، یہ نشانی ہمارے لیے بھی ہے۔ وآیاتن، اور نشانی ان کے لیے، انا، بے شک ہم نے، انا، ان پلس نا، یہ دو نونیں اکٹھی ہوئی تو شد ڈال دی گئی۔ انا حملنا، حملہ کیا ہوتا ہے؟ سوار کروانا، بوجھ ہوتا ہے نا بیسیکلی، سوار کروانا، سوار کروایا ہم نے، بے شک سوار کیا ہم نے، ذریتہم، ذریت کس کو کہتے ہیں؟ روز ہم پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ذریت کیا ہوتا ہے؟ اولاد، اور ان کی اولادوں کو، فل فلک، فلک کہتے ہیں کشتی کو، واحد جمع مذکر مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، المشحون، بھری ہوئی، لدی ہوئی کشتی میں۔ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ بھی ہے کہ بے شک ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ اب یہ اولاد سے کیا مراد ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ اگر میں کہوں کہ یہاں پہ لفظ اولاد کیا ہے، بنی نو، انسان کو سوار کیا اس میں، جتنے اس وقت اس دنیا میں انسان بستے ہیں وہ سارے کے سارے اس ورڈ کے انڈر جو ہے وہ آ جاتے ہیں، وہ ساری اولادیں ہیں ان کی، کیونکہ اس وقت اس کشتی کے علاوہ تمام جو ہے وہ نئے غرق ہو گئے تھے۔ اب اس کشتی میں سوار کیا ان کو اللہ سبحانہ، بری سے کیا مراد ہے؟ کہ اس میں جو ہے وہ تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال و اسباب جو تھا، غلہ وغیرہ، کھانے پینے کی چیزیں، پھر جانوروں کے جوڑے جو ہے وہ اللہ نے اس میں، اس بھری ہوئی بوجھل جہاز میں جو ہے وہ تمہاری اولادوں کو سوار کر لیا، اور پھر اس سے سلسلہ جو ہے وہ چل نکلا، اور تم انہی کی اولادوں میں سے ہو۔ تو یہ ان کو نہیں نشانی بتائی گئی، یہ نشانی ہمیں بتائی گئی ہے۔ اور پھر یہاں سے ایک بات اور ہمیں واضح ہوتی ہے، اس سے پہلے کشتی کا کنسیپٹ نہیں تھا، اس سے پہلے سمندروں کے اوپر جو ہے وہ سفر نہیں تھا۔ آپ معجزت کہہ سکتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو اس کشتی کا، کہ سب سے پہلے کشتی کی انوینشن جو ہے حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کروائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کے مطابق جو ہے وہ اس کشتی کو بنایا۔ وہ ایک جہاز تھا بڑا، اس جہاز میں سارا ساز و سامان بھی تھا، اس میں جو ہے وہ جانور بھی تھے، اور اسی میں تمہاری اولادوں کو سوار جو ہے وہ ہم نے کیا۔ ایک نشانی یہ بھی ہے۔ اب دیکھیں اس کے بعد سے پھر دور چل نکلا کہ چھوٹی چھوٹی کشتیاں، بڑے بڑے جہاز سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور سمندر کو منع کر دیا گیا، وہ ان کو نہیں ڈبوتا، اور سارے اپنی منزلوں کے اوپر جو ہے وہ بحفاظت پہنچ جاتے ہیں۔ وَخَلَقْنَا، اور پیدا کی ہم نے، لیے ان کے، من مثلہ ہی، کس کی مانند؟ اس کشتی کی مانند، ما یرکبون، رکبہ، سوار ہونا، سواری، جن میں وہ سواری کرتے ہیں، اور اسی کی مانند ہم نے اور بھی بنائی۔ اب اور کیا بنائی؟ ایک تو یہ ہے کہ اسی کشتی سے مراد لے لیں گے جی، اگر ہم اس کو چھوٹے نیرو اینگل میں سوچیں کہ چھوٹی کشتی، بڑا کشتی، وہ بڑا جو ہے وہ اس میں اس طرح کی چیزیں نہیں، ہر وہ چیز جس میں تم سوار ہوتے ہو، کیا؟ یہ فضاؤں کو چیرتے ہوئے طیارے، سمندر کے پانیوں کے اوپر تمہیں قدرت دے دی، ہواؤں کو مسخر کرنے کے لیے تمہیں قدرت دے دی کہ تم جہاز میں بیٹھتے ہو، ایک جگہ سے اٹھتے ہو دوسری جگہ جو ہے وہ جا کے پہنچ جاتے ہو۔ اور اس کے بعد جتنی بھی سواریاں، بیسیکلی تو لفظ رکابہ ہے، رے کاف بے، اسی سے لفظ رکاب ہوتا ہے۔
رکاب کیا ہوتا ہے؟ گھوڑے کے اوپر جب چڑھتے ہیں تو جہاں پاؤں رکھتے ہیں سواری کرنے کے لیے اس کو رکاب کہا جاتا ہے۔ تو یہ سواری کے معنی میں ہر وہ سواری اس میں شامل ہو گئی جو اس کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی تمہارے لیے۔ سمندروں کو مسخر کر کے کشتیاں چلا دی، ہواؤں کو مسخر کر کے اللہ نے جو ہے وہ جہاز چلا دیے، اونٹ تمہارے لیے جو ہے وہ مسخر کر دیا، گھوڑا تمہارے لیے مسخر کر دیا، ہر وہ سواری یہ ساری ہم نے پیدا کی ہیں۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ، اور پیدا کی ہم نے ان کے لیے من مثلہ مانند اس کے، کشتی کے مانند۔ کشتی ایک سواری تھی، اس کے علاوہ اور باقی سواریاں ہم نے پیدا کی، ما یرکبون، جس میں وہ سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن نَّشَاء، اور ان نشاء لفظ کیا ہے؟ شاء۔ شاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چاہنا۔ ہم اکثر، میں پھر کچھ نئے دوست بھی ہیں، کبھی یہ لفظ جو ہے وہ اکٹھا نہیں ہوتا۔ یہ لفظ 3 لفظ ہیں، ان شاء اللہ، اگر چاہے اللہ۔ شاء کا معنی ہوتا ہے چاہنا، اسی طرح لفظ ہوتا ہے ما شاء اللہ، جو چاہے اللہ۔ تو ہم اکٹھا جب لکھتے ہیں نا، جیسے نارملی انگریزی میں جو ہے وہ ہم غلطی کیا کرتے ہیں، یہ کپڑا دیجیے گا، ان شاء اللہ یہ ہم لکھ دیتے ہیں۔ نہ تو ہم یہ دھیان رکھتے ہیں کہ یہ 3 الفاظ ہیں، اور نہ ہم یہ دھیان رکھتے ہیں کہ اپنا نام تو ہمیشہ کیپٹل ورڈ میں، اور اللہ کے لیے جو ہے وہ اسمالر اے جو ہے وہ استعمال کر جاتے ہیں۔ تو یہ غلطی مت کیجئے، ہمیشہ اللہ کا نام علیحدہ لکھیے اور کیپٹل کے ساتھ سٹارٹ، کیپٹل لیٹر کے ساتھ اس کو سٹارٹ کیجئے، اور یہ 3 سیپریٹ ورڈز ہیں، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، اسی طرح۔ وَإِنشَاء، اور اگر ہم چاہتے، نغرقہم، لفظ کیا ہے؟ غرق، ڈبونا۔ نون علیحدہ کر دیجئے اور اس کے بعد ہم ضمیر جو ہے وہ علیحدہ لگی، ہم ڈبو دیتے، ہم غرق کر دیتے، فلا، پس نہ، صریخہ۔ صریخہ ہوتا ہے چیخو پکار کرنا، فریاد رسی کرنا۔ نہ کوئی ان کی خاطر چیخو پکار کرتا، نہ کوئی ان کی مدد کرتا، لہم، لیے ان کے، پس نہ ان کے لیے کوئی فریاد کرنے والا ہوتا۔ ولا ہم ینقذون، لفظ کیا ہے؟ ناقضہ، نون کاف زے، اور نہ کہ ان کو بچانے والا ہوتا۔ اگر ہم ڈبونا چاہیں تو پھر ٹائٹینک بھی ڈوب جاتا ہے، نہیں ڈوبتا تو وہ 2 مسافروں کی کشتی بھی جو ہے وہ نہیں ڈوبتی۔ جس کو ہم نہ بچانا چاہیں تو کوئی ان کی فریاد نہیں سن سکتا، کوئی ان کو نہیں بچا سکتا، مگر اللہ رحمتن، رحمت، منا، ہماری۔ بچ کون سکتا ہے؟ ہماری رحمت سے جو ہے وہ بچ سکتا ہے۔ ومتان، بلکہ مگر ہماری رحمت ہے، ومتان، اور فائدہ ہے، سامان ہے، الہین، ایک مدت تک، ایک ٹائم ہے، ایک ٹائم کے بعد پھر دی اینڈ ہے۔ یہ جتنے فائدے ہم نے دیے ہیں یہ سارے فائدے ایک مدت تک۔ مدت کب ختم ہونی ہے یہ صرف اللہ کو ہی پتہ ہے، اور مدت تک جتنی بندہ چلا جا رہا ہوتا ہے، ساتھ زوم کر کے گاڑی گزرتی ہے، وہ صرف ایسے سر کرتا ہے اور بچ جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہو بڑا بچ گیا، یہ تو گزر گئی تھی، اس کی موت لکھی نہیں تھی ابھی۔ جس کی لکھی ہونی ہوتی ہے، مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ جب یہ جامع شیریں روڈ بن رہی تھی، ایک مزدور اس کا جو کام کرتے تھے، سینٹر میں فوارے لگے ہوئے تھے اس کے، وہ صبح صبح اٹھ کے فوارے پہ بیٹھا، سینٹر میں اتنی بڑی اس کی گرین بیلٹ تھی، اس کے بیٹھا نہ آ رہا تھا۔ ایک گاڑی آئی، آ کے اس کے سامنے الٹ کے اس کو ہٹ کی، اور وہاں فوارے پہ بیٹھا مر گیا، اس سڑک پہ بھی نہیں تھا۔ تو جس کی آتی ہے اس کو جو ہے وہ اجل پھر لے جاتی ہے، پھر اس میں نہ ایک لمحے کی کمی آتی ہے، نہ ایک لمحے کی زیادتی آتی ہے۔ لیکن جس کی نہیں آتی تو میرے جیسا انڈونیشیا کے سمندروں میں جو ہے وہ اللہ میاں کو یاد کر کے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو ہے اسی طرح پانیوں میں کلمے پڑھ لیے تھے، پھر اللہ میاں نکال کے باہر نکال لے آتا ہے، جس نے اللہ میاں نے اس وقت نہیں لکھی ہوئی تھی۔ جب لکھی ہوئی ہوگی اس وقت یہاں چلتے چلتے بھی ہوا نکل جائے گی ہماری۔ تو یہ ایک خاص مدت تک۔ وما اذا قیل لہم، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، اتقو، ویسے تو اتقو لفظ کس سے ہے؟ تقوی سے، اس کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، یہاں پہ اس کا معنی بچو، احتیاط کرو، ما، اس سے جو بین ایدیکم، جو تمہارے سامنے ہے، سوچو اس کے بارے میں، کیا تمہارے سامنے ہے؟ وہ آخرت ہے تمہارے سامنے، وہ روز محشر ہے تمہارے سامنے۔ یہ نشانیاں کیوں بتائی جا رہی ہیں ہمیں؟ اسی لیے بتائی جا رہی ہیں کہ یہ اللہ ہے، اس اللہ نے جب ہر چیز کا جوڑا بنا دیا ہے تو اس زندگی کا آخرت جوڑا ہے، اس آخرت کے بارے میں سوچو تم۔ وما خلفکم، اور جو پیچھے تمہارے، جو تم نے کیا ہے،
جو تمہارے اعمال ہیں، جو تمہارے آگے ہے اس کے بارے میں سوچو، ڈرو اس کے بارے میں، اور جو تمہارے پیچھے ہے۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں ان کے بارے میں سوچو، جنہوں نے اللہ کی نہیں مانی، ان کا انجام کیا ہوا، اور تم کیا اس وقت کر رہے ہو؟ کیا تم یہ کرنے سے تم بچ جاؤ گے؟ اتنا کچھ تمہیں دکھا دیا۔ کس لیے سوچو؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ قرآن ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ قرآن ہمیں یہی سبق دیتا ہے، یہی شعور ہمیں دیتا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے۔ جب تک وہ لکھا ہوا بورڈ میں پڑھوں گا نہیں، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں نے دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے؟ اگر لکھا ہوا سامنے آ جاتا ہے، اس کے باوجود میں دایاں چھوڑ کے بایاں مڑ جاؤں گا، تو مجھ سے جیسا بڑا بیوقوف جاہل کون ہوگا؟ قرآن پڑھ کے، دیکھ کے، سمجھ کے پھر ہم دایاں ہاتھ میں راستہ نہیں اپناتے، بائیں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو لوگوں سوچو اس کے بارے میں، سوچو کہ کیا ہے تمہارے آگے۔ تمہارے آگے اجل آنے والی ہے، کسی بھی لمحے جو ہے وہ تمہارا جو ہے وہ میٹر تم شٹ ڈاؤن ہونے والے ہو۔ کیا کیا ہے اس کے لیے؟ زیادہ راہ ہے کوئی تمہارے پاس؟ کوئی چہرہ دکھانے کے قابل ہو تم لوگ؟ اور پھر پلٹو، دیکھو کیا کر بیٹھے ہو، کیا گناہ ہیں تمہارے، اللہ سے تاب کیوں نہیں ہوتے، توبہ کیوں نہیں مانگتے اللہ سے تم؟ اس لیے اگر یہ سوچو گے تو تم توبہ کی طرف جاؤ گے، اللہ کی طرف رجوع کرو گے، اپنی باقی زندگی جو ہے وہ تھوڑی سی زندگی تمہاری جو ہے وہ اللہ کے تائب ہونے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں معاف کر دیں گے۔ وہ شیطان تھا نا، شیطان نے جس وقت جو ہے وہ اترا، نے کہا اللہ میاں ٹائم تے میں تے کو لے لیا، مینوں ہن ہمت دے کہ میں انہاں لوکاں نوں سارے نوں ٹریپ کر سکاں۔ اللہ نے کہا جا کر لو، ہمت دیتی۔ انہوں نے کہا نہیں اللہ تھوڑی ہور زیادتی کر۔ انہوں نے کہا تو او دے اگے پیچھے دائیں جتھوں مرضی تو چھاویں اودے نال تو اونوں کر سکدا۔ انہوں نے کہا اللہ میاں ہور۔ انہوں نے کہا جا تو دے خون چ شامل ہو سکدا، تو دے خون چ شامل ہو کے، اس کے خون میں شامل ہو کے تم اس کو ٹریپ کر سکتے۔ بڑا موجاں واپس آ گیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو تو اتنی آزادیاں دے دی، تو ہم کیسے بچیں گے اس سے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری ایک نیکی میں 10 لکھوں یا 700 لکھوں یا میں 70 لکھوں، یاد ہے میں نے کر دی۔ تم نیکی سوچو گے میں لکھ لوں گا، تم گناہ جب تک نہیں کرو گے تب تک میں نہیں لکھوں گا، اور کرو گے بھی تو جتنا ایک کرو گے تو ایک لکھوں گا۔ تو فرمایا اس سے اور زیادتی، کہا جب تک اجل نہیں آئے گی، جب معافی مانگو گے معاف کر دوں گا۔ تو یہ ہے یہاں پہ کہ سوچو اس کے بارے میں کہ اس نے ہر مومنٹ پہ معافی رکھ چھوڑی ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں کہ جو مرضی گناہ کر لو، جتنے مرضی گناہ کبیرہ، پلٹ جاؤ اس کی طرف۔ اور یہ پلٹنے کی مدت کب تک ہے؟ جب تک وہ موت کا غرغرہ شروع نہیں ہو جاتا۔ لیکن ہمیں اس موت کے غرغرے کا ٹائم کا نہیں پتا، یہ اگلے لمحے ہو سکتا ہے، کچھ عرصے بعد ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر ناؤ اور نیور، ابھی نہیں تو کبھی نہیں، ہمیں ابھی اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ یہی کہا جا رہا ہے جو کہا گیا نا وَذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، اور بچو، دیکھو، سوچو اس بارے میں جو تمہارے آگے اور جو تم کر بیٹھے ہو۔ کس لیے سوچو؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ تم سوچو گے، اللہ کی طرف بڑھو گے تو اللہ تمہاری طرف بڑھے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہو، اللہ کے سامنے ساتھ شریک بناتے رہو، اللہ کے سامنے اوروں کو سجدہ کرتے رہو اور پھر اللہ سے رحمت کی امید بھی رکھو۔ نہیں، تمہیں ایک راستہ چننا ہے۔ یہ یہاں پہ اتقوا کا مطلب جو ہے وہ یہ لیا جاتا ہے۔ وما تاتیہم، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی، من آیات، نشانیوں میں سے، من آیات ربہم، ان کے رب کی کوئی نشانی، الا کانوا، مگر ہیں وہ، یہاں پہ ویسے معنی تھے ہم سے لگتا ہے، لیکن میں کہوں گا الا کانوا انہا ربہم، ان کے رب سے، الا کانوا، مگر ہیں وہ مورزین، اعراض کرنے والے۔ یہ کتنی نشانیاں ہم پچھلے 4 دن سے اللہ کی پڑھتے جا رہے ہیں، ساری نشانیاں ہمارے پاس ہیں۔ اس کے بعد جب بھی کوئی اللہ کی طرف سے ان کے پاس نشانیاں وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ جب بھی، اور سب سے بڑی نشانی اللہ کی یہ قرآن جو ہمارے سامنے ہے۔ اس قرآن سے ہم کیسے منہ موڑتے ہیں؟ ہم نے اس قرآن کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے تو صرف ثواب کے لیے رکھ لیا اس کو، مر گیا تو اس کے لیے دے دو یا اپنے لیے، اور اس میں بھی ہم شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں۔ وہ شارٹ کٹس ہیں، قرآن کی رحمتیں ہیں، ایک ایک حرف پہ نیکی ہے، لیکن قرآن اس سے ہم منہ یہی پھیرنا ہے کہ جب زندگی ٹھیک ہے، پڑھنے کی حد تک ٹھیک ہے، کرنا میں نے وہ ہے جو میرا من چاہے گا، کرنا میں نے وہ ہے جو معاشرہ کہے گا، کرنا میں نے وہ ہے جو میری بیوی بچے کہیں گے،
میں نے قرآن کی نہیں ماننی. تو نہیں ماننی تو یہی اعراض ہے. اور اعراض کیا ہے قرآن سے؟ نشانیوں سے اور کیا اعراض ہے؟ ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے. کتنی نشانیاں ہم نے پچھلے 4 دن میں پڑھ لیں. یہ کائنات اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. ہم نے دیکھ لیا کہ یہ کیسے اللہ کے بغیر ہو سکتا ہے. سورج نکل سکتا ہے مغرب سے؟ کیا سورج اپنی مرضی سے دن کے 12 بجے جو ہے وہ نکل سکتا ہے رات کے 12 بجے؟ نہیں کچھ ہو سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کر دیا. دنیا بنائی تمہارے لیے اور تم ہو آخرت کے لیے. تو پھر ہمیں تیاری کرنی ہے آخرت کی. سب کچھ ہمیں دے دیا گیا. اتنی نشانیاں دکھا دی گئیں. ہم یہ نشانیاں دیکھتے ہیں. کبھی سوچا ہے ہم نے آ کے اس پارک میں داخل ہوتے ہیں کتنی قسم کے پھل ہیں, کتنی قسم کے پھول ہیں, کیا سمیل ہے ان کی, پانی, زمین ایک ہے, پانی ایک لگتا ہے, سب کچھ ایک ہے. یہ ڈفرینٹ کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کون سی فورس ہے؟ اگر بندہ کہے جی نہیں میں نے تو یہاں گلاب لگایا تو اس لیے گلاب اگ گیا, تو گلاب کہاں سے لے کے آیا تھا پھول؟ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی تھی تمہیں. جب اتنی ساری نشانیاں ہمارے سامنے ہیں تو پھر اس کے باوجود تم منہ موڑ لیتے ہو ہم سے. تو جب منہ موڑ لیتے ہو تو پھر وَاتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ, سوچو اس بارے میں جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے. اگر سوچنا ہے تو پھر کیا ہونے والا ہے؟ ان قوموں کے بارے میں سوچ لو جن قوموں نے جب اللہ کی بات نہیں مانی تھی, جو اس نافرمانیاں کی تھی, ان کا کیا حال ہوا. اور تم اپنے گریبان میں جھانکو, اپنے اعمال پہ غور کرو. کیا تمہارے اعمال اس قابل ہیں کہ تم رحمت کی امید رکھ سکو؟ جب امید بھی نہیں رکھ سکتے تو پھر اس کی نافرمانی چھوڑ دو. نافرمانی چھوڑو گے تمہاری امید خود بخود قائم ہو جائے گی. وَآیَاتٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ, یہ ذریتہم, یہ ذریت میں سب کچھ آ گیا ہے. بنی نو انسان آ گئی ہے ساری کی ساری اس میں سے. اور لیے ان کے نشانی ہے ان کے لیے یہ کہ ہم نے سوار کیا ان کی اولاد کو فی الفلک الخشون مشحون, بری ہوئی کشتی میں, لدی ہوئی کشتی میں, جس میں سب کچھ تھا. ان کا کھانا پینا, ان کا ساز و سامان, غلہ اناج, اس کے ساتھ پھر جو جانور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جوڑے کہے تھے وہ اس میں رکھے. اور پھر جتنے مسلمان تھے اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ماننے والے, ان سب کو کشتی میں سوار کر دیا. تو تمہاری تو نسل ایک کشتی کی مار تھی. بنی نو انسان ایک کشتی کی مار تھی ساری. چاہتا تو اللہ ڈبو دیتا, بات ختم ہو جاتی وہیں پہ. یہ نشانی نہیں ہے اس کی. اور پیدا کی ہم نے مانند اسی طرح کی اور چیزیں, ماں یرکبون, جن کے اوپر تم سواری کرتے ہو. اتنا بڑا اونٹ جانور ہے, قابو کر سکتے ہو اللہ نہ چاہتا تو. کتنے شیر چیتے تم نے مسخر کیے ہیں, تمہارے اشاروں پہ ناچتے پھرتے ہیں. اللہ نہ چاہتا تو تم کر سکتے تھے کبھی؟ یہ ہوا میں جو ہے وہ اڑنے والی مشین جو ہے, اللہ نہ چاہتا تو یہ ہواؤں کی پاور کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے, ہوا کتنی پاور رکھتی ہے. تو ان ہواؤں کو, ان سمندروں کو اللہ نہ چاہتا تمہارے لیے, وہ پھر بات گھوم کے وہی آ جاتی ہے, ہر چیز تمہارے لیے, ہر چیز تمہارے لیے, لیکن تم آخرت کے لیے. اگر تم اتنی ساری چیزوں کو لے کے بھی اس کا شکر ادا نہیں کرتے, ان چیزوں کو نہیں پہچانتے تم. وَإِن نَشَاء نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ, اور اگر ہم چاہتے ان کو تو ہم غرق کر دیتے, پھر نہ ان کا کوئی فریاد رساں ہوتا, نہ ان کو کوئی پکارنے والا, ان کی جگہ پہ چیخو پکار کرنے والا ہوتا, نہ مدد مانگنے والا ہوتا. وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ, جب کوئی نہ ہوتا, اللہ نہیں چاہتا تو پھر وہ بچ بھی نہیں سکتے تھے. إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا, مگر رحمت ہماری سے, وَمَتَاعًا, اور فائدے, سامان, مال و اسباب, الہین, ایک خاص مدت تک. وہ خاص مدت آپ خود سوچ لیجئے کہ ہم میں سے سارے بڑے کہاں چلے گئے, برابر والے کہاں چلے گئے, ہم سے چھوٹے کہاں چلے جا رہے ہیں. ہر کسی کا ایک اجل ہے. اس اجل کے بعد بات ختم ہو جانی ہے. اس اجل تک اللہ محفوظ رکھے گا تمہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ بچا کے رکھیں گے تمہیں. لیکن جب وہ اجل آ جائے گی پھر دنیا میں کوئی باقی نہیں ہے, ہر چیز فانی ہے سوائے اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ, اور جب کہا جاتا ہے بچو, سوچو اس بارے میں جو آگے ہے جو پیچھے ہے, تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. نہیں سوچتے ہم. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَاتٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ, اور نہیں آتی ان کے پاس نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پروردگار کی, الا مگر کانوا عنہا معرضین, وہ ہیں اس سے اعراض کرنے والے, وہ تھے اس سے اعراض کرنے والے. نشانیوں کو دیکھ کے نہیں پہچانیں گے تو ہم اندھے ہیں, ہم جاہل ہیں, ہم بہرے ہیں, ہم گونگے ہیں, اگر ہم اللہ کو نہیں پہچانتے تو. یہ قرآن ہی پکڑ لیں, قرآن سب کچھ ہے ہمارے لیے. اس سے بڑھ کے نہ تو کوئی رہنما ہے, نہ کوئی دوست ہے ہمارا. اور کس نے بھیجا ہے یہ, جو ہم سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے, جو ہم سے زیادہ ہمارا خیر خواہ ہے. نہیں کھوئیں گے تو پھر ہم اپنی راہ کھوٹی, ہم اس ایک کتاب کو چھوڑ کے دنیا جہان کی کتابیں پڑھتے ہیں. وہ دنیا کی جہان کی کتابیں مجھے
کس زندگی میں کامیاب ہونے کا طریقہ بتاتی ہیں جو فانی زندگی ہے۔ اب دیکھ لیجئے، ہم اپنے انیشلی 25-28 سال تو لگا دیتے ہیں اس کام میں، دنیاوی سکسیس کے لیے ایجوکیشن حاصل کرتے ہوئے، اس کے بعد پھر گم ہو جاتے ہیں دنیا کی بھول بھلیوں میں، شادی کے بعد بچے، اس کے بعد پھر بات ختم۔ ہمیں تو موقع ہی نہیں ملتا کہ ہم اس رب کو یاد کریں جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں اس راہ پہ چلایا ہے۔ ہم نے کبھی ٹائم نکالا ہی نہیں اس کے لیے۔ اتنے موٹے موٹے ناول سرانے ساتھ رکھ کے جو ہم پڑھ لیتے ہیں، کبھی ہم نے اس کتاب کو پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ کوشش کیجئے، آسان ہے، اس لیے آسان ہے کہ جب اللہ نے خود کہہ دیا ہے، جب اللہ نے خود کہہ دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، تو پھر اس کے اوپر کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ بلا شبہ ہم نے آسان نازل کیا ہے کہ مدد لینے والا، لے لیں، موقع ہے ہمارے پاس۔ اللہ کی رحمت ہم پہ ہے کہ ہم روز اکٹھے ہوتے ہیں، روز 2 لفظ سیکھتے ہیں۔ یہی رحمت ہے، اور رحمت کس طرح ہوتی ہے، یہ رحمت ہمارے سامنے برس رہی ہے ہمارے اوپر۔ اسی کو پکڑ لیں، ہم توبہ کر لیں، توبہ کر لیں گے تو ہم آگے کامیاب ہو جائیں گے، ہم رحمت کی امید رکھ سکیں گے، نہیں تو پھر ہمارا کوئی پرسان حال نہ ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، آمین یا رب۔